وأزواجه وبناته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. یکم محرم نو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت پا کے اس وجہ تو میں بھی چاہنا کہ اس جمعے دی نشست دے اندر اس حوالے دے نال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت اور انہاں دی شہادت دا تذکرہ ہوئے تاکہ مسلمانہ واسطے یہ سبق
دوبارہ یاد دہانی دا سبب بنے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس دین نو ساڈے تک اور بلکہ دنیا دے ایک ایک کونے تک پہنچان لئی کتنیاں قربانیاں دتیاں نے. مال بھی قربان کیتا ہے اور اپنی جان بھی قربان کیتی ہے، اپنی اولاد اور وطن کی محبت بھی قربان کیتی ہے. دین دی اشاعت کے معاملے دے اندر صحابہ اکرام دے آڑے کوئی محبت بھی نہیں سی آ سکتی. صحابہ اکرام دے سامنے صرف اللہ اور اللہ کے رسول دین دی محبت ہوندی ہے. اس تو علاوہ بڑے تو بڑا مال دولت جتنیاں بھی دنیا دیاں مرغوب چیزاں نے جنہاں چیزاں دی طرف انسان دی رغبت ہوندی ہے، یہ چیزاں بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو اپنی طرف مائل نہیں سن کر پاندیاں. انہاں دے دل دی رغبت اور میلان بلکہ دل دی دوڑ اللہ اور اللہ دے رسول نے فرمان دی طرف اور دین شریعت دی طرف راندی ہے. صحابہ اکرام دی جماعت ایسی جماعت ہے وہ دنیا دے اندر راندے آن، بازار دے اندر گزرتے آن، لیکن دنیا اور بازار دے خریدار نہیں سامنے. ایک کمال ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا. تائیں دے اللہ پاک نے اپنے محبوب ساری کائنات دے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دے شگرد نے، انہوں نے اللہ پاک نے آکھیا ہے کہ انہوں نے جھڑکنے دی اجازت نہیں میرا پیغمبر. شگرد دہاڑے نے تعلیم تساں دیتی ہے، محنت انہوں نے تساں کیتی ہے، پر انہوں نے دین تے انج عمل کیتا ہے، دہاڑی تعلیم نو انہاں انج اپنایا ہے کہ میں رب نو بھی آکھنا پیا کہ ہن دہان بھی اپنے شاگرداں نو جھڑکنے دی اجازت نہیں. سان انہاں نال اتنا پیار ہو گیا، اتنی محبت ہو گئی ہے، انہوں نے انج کر کے عمل کر کے دکھایا ہے اور انہوں نے انج کر کے قربانی دیتی ہے. یہ چھوٹے تو چھوٹا ہے یا بڑے تو بڑا ہے، بڑے تو لے کے چھوٹے تک، چھوٹے تو لے کے بڑے تک، یہ سارے سن پیارے نے کسے نو اپنی مجلس وچوں الگ کرن دی اجازت. تے میں تھانوں ایک اور بھی مبارک دینا چاہنا. یہ اللہ پاک کی خاص اور رحمت ہے، خاص اللہ دا فضل ہے. اللہ پاک نے سان ایسی جماعت نال منسلک کیتا ہے، ایسے رستے دے اوتے اللہ پاک نے چلایا ہے، یا ایسے علماء دے بیانات سننے دی اللہ پاک نے سان توفیق دیتی ہے جڑے علماء کسی ایک صحابی نال پیار نہیں کرتے بلکہ سارے صحابہ نال ہی پیار کرتے ہیں. انج نہیں کہ سانو یہ تعلیم دے کہ آ صحابی دے ٹھیک ہے، آ صحابی ٹھیک نہیں، آ رسول اللہ منن والا دے ٹھیک ہے، یہ منن والا ٹھیک ہے. رب دی عزت دی قسم ہے، اللہ دا خاص فضل جے جنہاں علماء نال جڑی جماعت نال ساڈا تعلق اور اٹھنا بیٹھنا ہے، سانو یہ تعلیم دیتی جاندی ہے جدے اوتے صحابی دا لفظ آ گیا ہے جس نے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایمان دی حالت میں زیارت کر لئیے، کوئی زندگی دی اندر ہو دے پڑھو کمی بیشی ہو بھی گئی ہے، ایسی اس کمی بیشی نظر انداز کرا گے. کیوں؟ رب جے نظر انداز کر دیتی ہے، رب جے آنکھ دیتا ہے کہ ایسا دل معاف کر دیتا ہے، کہ اس غلطی اور کمی بیشی نظر انداز کر کے انہوں نے جڑیاں دین واسطے قربانیاں دیتیاں نے، انہاں قربانیاں دیتیاں انہاں نو دیکھ کے اسی ہر صحابی نال پیار کرنے،
ہر صحابی کی سیرت کو بیان کرنے، ہر صحابی ساڈا محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے جڑیاں قربانیاں دیتیاں نے نا جی، بندہ صحابہ کی سیرت پڑھے، حیات صحابہ کتاب لے کے پڑھو، کوئی اتنی مہنگی بھی نہیں، بڑا مزہ آئے گا، پتہ لگے گا کہ گلاں کرنیاں سوکھیاں نے، صحابہ کرام نے قربانیاں کتنیاں بڑیاں کیتیاں نے، تاں اے دین ساڈے تک پہنچیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے او صحابی نے جنہاں واسطے اللہ دے نبی دعا کر دے رہے، اللہ کو مانگ مانگ کے لیا۔ حضرت عمر دی شان واسطے یہی کافی ہے۔ ساری کائنات کے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چاہتے کہ حضرت عمر اے مسلمانوں کی صف دے اندر آ جائے، اے میرے شاگرداں وچ آ جائے، اے من مل جائے، لیکن گل اتھوں تک نہیں صرف کہ حضرت عمر آ ہی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات نو اٹھ دینا، بیت اللہ دے اندر اللہ کو دعا کر دے تے نالے گل بھی کر دے کہ اللہ سنے کہ اسلام کی عزت دیکھنا چاہنا ہے۔ بہت بڑے جملے ہیں کہ ساری کائنات کے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں راتی اٹھ کے خاص دعاواں منگیاں جاندیاں، میرے محبوب دیاں تے ساریاں دعاواں ہی خاص نے۔ اللہ پاک اسلام کو عزت دینا چاہنا ہے، اسلام کو باعزت دیکھنا چاہنا ہے، پھلدا پھلدا دیکھنا چاہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں پھر اللہ عمر نو سلام دے دے، این مسلمان کر دے، اے مل دے دے، اسلام نو عزت مل جائے گی۔ جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کر رہے ہیں نا جی، تسی اندازہ لاؤ اس عمر کتنی اونچی شخصیت ہے، کتنی اعلیٰ شخصیت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کتنا عظیم انسان ہے کہ اللہ دے نبی رات دیا دعاواں دے اندر اللہ کو مانگ رہے ہیں۔ اور دور ایسا ہے جس دور دے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کا اعلان سرے عام نہیں سن کر سکتے، چھپ چھپ کے کر دے ہاں، لوگن دعوت اللہ دے نبی چھپ چھپ کے دیں دے ہاں، سرے عام لوگوں اسلام کی دعوت نہیں دیتی جا سکتی۔ دار ارقم دے اندر ہی اللہ دے نبی صحابہ تقریراں کر دیاں، وعظ و نصیحت کر دیاں، نماز پڑھا دیاں، اللہ دے دین دی تبلیغ کر دیاں۔ مشرکین باہر نہیں سن تبلیغ کرن دیندے، تو اللہ دے نبی تاں دے حضرت عمر کو مانگ رہے ہیں۔ حضرت عمر بڑے دلیر ہیں، بڑے بہادر انسان ہیں، تے اسلام دے بہادریاں دی لوڑ ہے، دلیریاں دی ضرورت ہے۔ ایک بندے دے اندر ایمان نال دلیری آ جاتی ہے تے بندہ اونج بھی دلیر ہوئے تے پھر بندہ ایماندار ہو جاوے تے پھر دو دگنے ہو جاتے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا دلیر انسان ہے، لکھاں دے حساب وچ مقابلے فوج ہے، ہزاراں دے حساب وچ حضرت خالد ابن ولید نال مسلمان ہیں اگلیاں آفر کرنی کہ خالد سنے تو بڑا سمجھدار آدمی ہے، سمجھدار لگنا ہے کہ کی ہو جائے فیصلے کرنا ہے، تین جانے سے صلح کر لگیے، چند ہزار بندے نے تیرے نال فوج ہے، مقابلے دے اندر جدید اسلحہ، جدید فوج ہے، قوت ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، حکومتاں ہیں، تو آنا میں لڑائی کرنی ہے، کوئی تیری سوچ اچھی نہیں لگتی، فیصلہ تیرا اچھا نہیں لگتا۔ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانا یا تسی کلمہ پڑھ لو تو یا پھر سدھے ہو جاؤ۔ ایجے ایمان دی طاقت
حضرت خالد ابن ولید نے فرمانا یا پھر کلمہ پڑھو، اتھیار سٹ دیو، ٹیکس دینے تے تیار ہو جاؤ، تے یا پھر لڑائی واسطے تیار ہو جاؤ، اس تو علاوہ کوئی فیصلے ہی نہیں۔ وہ حیران ہو جاتے ہیں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے سن کے ہیں ایمان بڑی طاقت ہے، بندہ ان کی دلیر ہوئے پھر ایماندار ہو جاوے۔ تاں تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ بڑا اعزاز ہے حضرت عمر کا، ساری کائنات کے سردار کے ہاتھ اٹھے ہوئے نے راتی بیت اللہ دے اندر، راتی اللہ دے نبی اللہ نالے گلاں کردے ہیں اللہ مینوں خطاب دا بیٹا عمر دے دے، اللہم اعز الاسلام، تے اسلام نو عزت دے دے عمر نال، عمر آئے گا اسلام نو عزت آ جائے گی، اسلام چھپیا ہویا تے پیر آ جائے گا، چوکاں چرایاں دے اندر آ جائے گا۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ اللہ کا نبی دعا کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ غور کی دعا کی ہے۔ آپ نے جڑے چچا نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں واسطے ہدایت کی دعا بھی کی تھی تے کلمے کی تلقین بھی انہوں نے کی تھی، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نہ کلمہ پڑھیا تے نہ انہوں نے ہدایت۔ اللہ قرآن مجید کے اندر کی فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے میرے محبوب تسی ہدایت نہیں دے سکتے۔ 20واں پارہ جے قرآن دی آیت ترجمہ تسی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ پاک کے نو آخر ہے کہ پیران دے پیر نو آخر ہے، ساری کائنات دے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آخر ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے میرے محبوب تسی نہیں ہدایت دے سکتے اس بندے نوں جڑا بندہ تہاڈا محبوب ہوئے، جڑا تہاڈا پیارا ہوئے، تسی چاہو کہ مسلمان ہو جاوے، اے ہدایت یافتہ ہو جائے میرا پیغمبر، انج نہیں معاملہ انج میرے محبوب، ولیکن اللہ جس نوں چاہے ہدایت دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہیں ہو، چچا نے مقابلے دعا جو آپ نے چچا کو واسطے دعا کی نہیں قبول۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے واسطے دعا مانگی ہے، اللہ کے نبی نے حضرت نوح علیہ السلام سامی ابو البشر کہ میرا بیٹا مسلمان ہو جائے، میری گل مان جائے، کلمہ پڑھ لے، میرے ساتھیاں دے اندر داخل ہو جائے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اپنے بیٹے دے حق وچ قبول نہیں ہوئی۔ تسی سارے سمجھدار ہو، اللہ پاک کو سمجھ رہے ہو، حضرت نوح دی آنکھاں دے سامنے اللہ پاک نے پانی دے اندر غرق کر دیتا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا ہے میرے نوح یہ تیری آل دے وچوں نہیں ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا مفید نہیں سی، حضرت نوح واسطے تے اللہ نے اس نو ہدایت نہیں دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چچا آپ دے واسطے مفید نہیں سی، اسلام واسطے اللہ نے ہدایت نہیں دیتی۔ حضرت عمر نو میرے محبوب مانگ رہے ہیں، اللہ نے ہدایت دے دیتی ہے جی عمر اسلام واسطے مفید آئی، صرف مفید ہی نہیں، اللہ دے نبی فرما رہے ہیں جناب اسلام دی عزت ہو گئی۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ اللہ دے نبی دعا پہ کر دیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قتل دے ارادے نال معاذ اللہ چل پئے۔ اتنے جا کے کرنا کی ہے؟ کلمہ پڑھنا۔
بظاہر کی ہے دیکھیں کچھ چیزاں بظاہر جہاں نے وہ بندے مصیبت صحیح ہونی نے لیکن اندر خامی وہ کی ہونی نے رحمت ہونی نے اسی طرح بیماری جہی ہے ہمیشہ اللہ کو بیماری کو خلاصی منگنی چاہیے لیکن بیماری حقیقت میں بندے واسطے رحمت کا سبب ہوتی ہے بظاہر تکلیف ہے پریشانی ہے لیکن بیماری میں بندہ کی کرتا ہے اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کا ذکر کرتا ہے بندے کا اللہ رجوع ہو جاتا ہے بندہ بڑیاں غلطیاں تو توبہ کر پاتا ہے بظاہر تو بیماری بڑی سخت چیز ہے میں یہ نہیں آخ رہا کہ بیماری منگنی چاہیے بیماری تو شفا منگنی چاہیے اللہ پاک کو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اللہ کی ہو جائے امتحانات نہ سن پائے اسی نے بڑے ہی کمزور ہیں تو بیماری آ جائے تو پھر صبر کرنی چاہیے پھر وبیلہ نہیں کرنا چاہیے پھر بندے کئی آتے ہیں میں خودکشی کر لوں میں فلاں کر دوں یہ کر دوں میرے تو موت آ جائے نہیں 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 ہوں صبر کرنا چاہیے آ گئی پہلو اللہ کو منگنا بیماری آوے ہی نہیں مصیبت آوے ہی نہیں دکھ آئے ہی نہیں کہ یہ آ جائے تو پھر وہ صبر کرنا ہے اللہ کو صبر منگنا ہے کوئی بیماری کے جتوں ہوں پتہ ہے کی آنا ہے اٹھدیاں بیٹھدیاں نے اللہ اللہ تیرے آئی گلی ہے ساریاں گلیاں بند ہو گئی نے صحت کی حالت میں کدی یہ چیز یاد نہیں آئی ہوں تو بیمار ہو گئے ہوں تو 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے بھاویں تیرے کو سجدہ نہیں ہوتا تو بیٹھ کے پڑھنا ہے ہاں تو بظاہر کوئی چیزاں بندے کو ناپسند ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں اللہ بندے واسطے بظاہر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل دا ارادہ بنا کے معاذ اللہ تو تے اسلام نو ختم کرن دے پروگرام بنا لے نے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو معاذ اللہ قتل کر دے واندا اسلام دا نام ہی مٹ جائے گا اسلام دی آواز ہی بلند ہونی ختم ہو جائے گی لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو دار ارقم دے اندر داخل ہوئے نا عمر کا داخلہ بھی دامے کفر کی حالت میں جا برداشت کرنا تو بڑا مشکل ہے گھٹا کا جا بندہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو دار ارقم دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے نا تو کئی صحابہ اکرام پریشان بھی ہوئے نے کہ عمر آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے تے عمر نوان دیو نبی ویسے بھی بڑا دلیر ہو نبیان دے امام نے ساری کائنات دے سردار نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے کلمہ پڑھ لئے مسلمان ہو گئے نباب میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا اللہ نے قبول کر لئیے دیکھیں دعا قبول ہوئی ہے عمر مسلمان ہو گئے اسلام نے عزت کی نہیں ملی نماز دا وقت ہے صحابہ اکرام وضو کرن لگے حضرت عمر نے یا رسول اللہ ایک کی پہ کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر وضو کا کر دے نماز دا وقت ہے نماز پڑھنی ہے اللہ کے سامنے جھکنا ہے سجدہ کرنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ نماز کتے پڑھنی ہے آپ نے فرمایا عمر دار ارقم دے اندر ہی پڑھنی ہے تیری برادری مکے والے لوگ عمر بیت اللہ دے اندر نماز جو نہیں پڑھن دیں دے اللہ دی توحید دا اعلان سریعام نہیں کرن دیں دے اللہ نو سجدے جناب سریعام نہیں کرن دیں دے حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھن لگے یا رسول اللہ جے آج بھی نماز دار ارقم دے اندر پڑھنی ہے تے پھر عمر دے اسلام لے آؤں دا کی فیدہ آپ نے فرمایا اللہ عمر دے دے اسلام میں عزت ہو جائے یا رسول اللہ آج نماز دار ارقم دے اندر نہیں ہونی آج نماز اساں بیت اللہ دے اندر پڑھنی ہے مسجد حرام دے اندر پڑھنی ہے بیت اللہ دے کول اساں نماز پڑھنی ہے چھپ کے
عالم دے اندر نماز نہیں پڑھنی، سرے عام اج نماز ہوے گی، سرے عام اللہ دا سجدہ ہوے گا، اللہ دی توحید دا اعلان ہوے گا، اج بول بالا اللہ دے ذکر دا سرے عام ہوے گا۔ حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے صحابہ نو نال لے کے دار ارقم دے وچوں باہر نکلے نے، بیت اللہ دی طرف چل رہے نے، نال نال اعلان نہیں کر رہے نے، آ جاؤ جڑا رستہ عمر دا روک سکتا ہے روک لوے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات دے سردار راتی اللہ کو دعا کر دیا، اللہ مینوں عمر دے دے، اسلام نو عزت مل جائے گی، اللہ پاک مینوں عمر دے دے، اسلام دا سر بلند ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے نے تے آج اسلام دار ارقم دے اندروں نکل کے مسجد حرام دے اندر جناب سرعام آ گئے، اعلان آ گئے۔ حضرت عمر نے آج اعلان کر کے مسجد حرام دے اندر نماز پڑھوائیے۔ حضرت عمر کی تو بڑی شان ہے، بہت دلیر آدمی سن۔ اللہ پاک بندے نو صلاح دے دے اسلام واسطے پھر اس نو قربان کر دے۔ حضرت عمر نو اللہ نے جتنی صلاحیتاں دتیاں ہوئی ہیں نا جی، ساریاں اسلام واسطے حضرت عمر نے خرچ کیتیاں ہیں۔ بہادری، دلیری، عقل، فہم، فراست، سمجھ، علم سب کچھ اسلام واسطے لگا دیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ کئی لوگوں کا بھی ذہن ہوتا ہے اجلے دنیا کے اعتبار بڑے خاندانوں سے نہیں ہوتے بھی یہ دین کمی لوگ پڑھن، غریب بندے پڑھن، بلوانے پڑھن، ساڈا کی لگے دین ہے، اسی چودھری آدمیاں بڑے بندے ہاں۔ یہ حضرت عمر چھوٹا آدمی آئے اوے نہیں، چودھری بندہ دین پڑھے نا وہ تے چدراہٹ دین چار چاند لا دیندا، تیری کام مکلی جے۔ اللہ پاک نے تین اگر دنیا نال نوازیا ہے نا تے اللہ پاک نے دین بھی دے دے تے چار چاند تیری دنیا میں لگ جان گے۔ بھائی دین سارے نے پڑھنا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عام خاندان دا آدمی سمجھنا ہے، وہ یہ تے او بندہ مخالفین نے اسلام نے دشمنوں نے بھی لکھے ہے کہ اس دنیا میں دوجا بندہ سیاست دے لحاظ اتنا بڑا بندہ ہوئے۔ عیسائی مورخ نے لکھے ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے وچ کہ دیندار ہے، کہ امامت کرواندا ہے، اس تے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور دین اور شریعت نو مکمل طور پہ اپنائے۔ کاروبار کرو، دکانداریاں کرو، دنیا کماؤ، لیکن نال نال دین نو سکھو، اسلام نو سکھو۔ جو بندہ مسلمان ہوئے اور اسلام دی ضروری چیزوں کا بھی علم نہ ہوئے، ان اسلام کا پتہ ہی کوئی نہ ہوئے، یہ بڑی بدبختی ہے۔ دنیا کماؤ، دنیا دار بنو، لیکن نال نال دین دار بھی بنو، دین نو سکھو۔ کئی مسلمان تے ایسے نہ سارے کلمے بھی نہیں ہوتے اسلام کے، یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ یاد کر لو، ایک باری صبح پڑھو تو ایک باری شام پڑھو، نالے تے یاد رہن گے، نالے نبی برکت پڑی جے۔ اوے روزی دے وچ برکت دے وظیفے دے کلمے، چھویں کلمے صبح بھی پڑھو، شام پڑھو، زور پڑھو، نالے تے دہرائی ہوندی رہے گی، یاد رہن گے۔ کتنی بڑی کمزوری ہے اسلام دے کلمے نہ ہون، بندے نماز نہ ہوندی ہوئے، اسلام دی ضروری چیزاں نہ ہوندیاں، بس دنیا دے پیچھے دوڑ لگی ہے، دنیا دنیا دنیا، مال مال مال۔ اوے مال ملنا بری چیز نہیں ہے، تو نمازی ہوئے تے تو دیندار ہوئے، تو ایماندار ہوئے، تین کلمے ہوندے ہو، نماز ہوندی ہوئے، تو میرے نبی دی سنت دا پابند ہوئے، تو صحیح دیندار ہوئے، تے دنیا اور مال اور دولت تو میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایماندار اور صالح آدمی کا تے بڑا اچھا ساتھی ہے۔ یہ تو نماز نہ پڑھے تے پھر دنیا غلط ہے، تو صحیح ایماندار نہ ہوئے تے پھر پیسہ تیرے کو غلط ہے۔
یہ تیرے واسطے وبال بنے گا جان دا۔ تے جے تو نمازی ہوئے، ایماندار ہوئے، مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اور حضرت عمر دی سیرت دے مطابق، صحابہ دے نقش قدم دے مطابق زندگی گزارے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ کتنا بڑا اعزاز دیتا ہے صحابہ نے، خاص کر کے خلفائے راشدین، حضرت عمر، عثمان، ابو بکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اوے لوگو میری سنت نو بھی لازم پکڑنا ہے تے میرے خلفاء راشدین دی سنت نو بھی لازم پکڑنا۔ بڑا بڑا اعزاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس رہے ہیں جڑا میرا طریقہ ہے وہی ابو بکر دا ہے، جو میں کیتا ہے وہی عمر نے کرنا ہے، جو میں آکھیا ہے وہی عثمان نے آکھنا ہے، جو میں آکھیا ہے وہی علی نے آکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان دے اندر ایک دس رہے ہیں علی دا طریقہ میرا طریقہ ہے، عثمان دا طریقہ میرا طریقہ ہے، عمر دا طریقہ میرا طریقہ ہے، ابو بکر دا طریقہ میرا طریقہ ہے۔ جڑا علی دے رستے تے چلے وہ میرے رستے تے، جڑا عمر دے رستے تے چلے وہ میرے رستے تے، جڑا عثمان دے رستے تے چلے وہ میرے رستے تے۔ کئی ساڑھے لوگ ہی ہو جائے، میں تنقید نہیں کر رہا، دعان سمجھانا چاہتا ہوں، وہ پیاکسن آکام اللہ دے نبی نے نہیں کیتا ہے، حضرت عثمان نے کیتا ہے۔ آج جمعہ دی اذان نہیں پڑھی جڑی ہے، پیاسن ایسی اس تو نہیں دیندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی یا دیوائی، یہ حضرت عثمان نے دیوائی ہے۔ کئی کام پیاسن دے آکام دے اللہ دے نبی نے نہیں کیتا، حضرت عمر نے کیتا ہے۔ تو اے اللہ دا نبی آمد علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو تے نبی دی حدیث نہیں مندہ بیا، نبی آمد بیا جنہیں میری سنت لازم ہے، انجھے عثمان علی اذان دی سنت لازم ہے تیرے ہوتے، جنہیں میری سنت لازم ہے، انجھے عمر دا بنایا ہویا طریقہ کرے تے لازم ہے، جنہیں میرے قول دے اور میری سنت دے عمل کرنا تیرے واسطے ضروری ہے، انجھے میرے علی دے طریقے دے عمل کرنا ضروری ہے، علی دا طریقہ میرا طریقہ ہے۔ یہ لوگاں کی آنا پھر ہے گھوڑے بارے بندے نے، میں دورا نا اسلام نو سکھو، اوے علماء کو بگو، قرآن نو کھولو، حدیث نو کھولو، یہ تھے بڑے لوگ لگے پھر دے جائے۔ آج تو گالی بڑی غلط ہے، اللہ دے نبی نے کیتا ہے، اے اللہ دے نبی نے نہیں کیتا، حضرت عثمان نے کیتا ہے یا عمر نے کیتا ہے، یہ دا مطلب ہے اللہ دا نبی کوئی ہو رہے تے عثمان کوئی اور رستے تے چل رہے، تو یہی مطلب بنیا نا بھی اللہ دے نبی نے کام کیتا ہے کہ اللہ دے نبی نے نہیں کیتا، اسا نہیں کیتا ہے، ابو بکر نے کیتا ہے، یہ دا مطلب ہے لوگوں نے سمجھانا دیا کہ ابو بکر دا کوئی رستہ ہو رہے تے اللہ دے نبی دا رستہ نہیں سمجھتے پہ۔ بھئی حضرت عمر نے تراویاں بھی پڑھائیاں نے، اللہ دے نبی نے بھی نہیں پڑھائیاں، لوگ اللہ کرتے ہیں، یہ دا مطلب ہے اللہ دے نبی دا کوئی رستہ ہو رہے تے عمر نہ رستہ، پھر ایک دستہ پھرنا ہے لوگاں، کہ اللہ کا نبی کی اندر علیکم بسنتی و سنت الحدیث یاد کر لو، کام آگے دیجئے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ میری سنت خلفاء دی سنت، آپ نے فرمایا میری سنت ابو بکر دی سنت، میری سنت عمر دی سنت، میری سنت عثمان دی سنت، میری سنت علی دی سنت، جو میں کراں وہی ابو بکر نے کرنا ہے، جو میں کراں وہی عمر نے کرنا ہے، جو میں کراں وہی عثمان نے کرنا ہے، جو میں کراں وہی علی نے کرنا ہے۔ جڑا علی دے رستے تے چلدا پیا وہ میرے رستے تے چلدا پیا، جڑا عثمان دے رستے تے چلدا پیا وہ میرے رستے تے چلدا پیا۔ ایڈی بڑی اللہ دے نبی گل کر رہے ہیں، یہ بھی لوگوں نے ہی پڑھانا پھر رہا کہ اے حضرت عمر دا قول ہے،
اے حضرت عثمان دا قول ہے، اے اللہ دے نبی دا قول، اے اللہ دا نبی کی آدھا میرا فرمان میرا طریقہ ہوئے جڑے طریقہ خلفاء راشدین دا طریقہ. گل سمجھ آئی نہیں کوئی؟ ہاں بڑا بڑا اظہار ہے صحابہ دا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت تیار کر دیتی اور خلفاء راشدین انہاں دی عظمت ہے کیا کہنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم نو جنہ دی شہادت ہے، بڑی اونچی شخصیت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روم دا بادشاہ کیسر روم حضرت عمر دا نا سن کے اپنے ملک دے اندر بیٹھایا کمن لگ گئے. جنہیں اس دور میں امریکہ دا بادشاہ کیسر روم نہیں جائی اس دور دے اندر. کہ حضرت عمر وہ بندہ ہے جنہیں کرتے دے ہوتے 17 ٹاکیاں لگیاں آئیاں ہوندیاں. ساڑھے بندے اسلام نو صحیح نہیں اپنا دے، بس کپڑیاں دے تے میک اپا بیچی لگے رہتے ہیں. یہ دے نال کچھ نہیں جی ہوندہ. صحیح بندہ مسلمان ہوئے، ایمان ہوئے، نمازی ہوئے، مسجدہ آباد ہوں، مسجدہ بھریاں ہوئیاں ہوں. ساڑیاں مسجدہ خالی نے تاں جا کافر کلی قرآن دی توہین کرتے ہیں، کسی دی توہین کرتے ہیں. انہوں نے پتا بھی یہ بھی ساڑھے نال رڑتے ملتے ہی نہیں. اگر اسی صحیح مسلمان ہو گئے، صحیح قرآن میں منن والے ہو گئے تو ساڑھے ایمانہ کا امتحان کیویں روزانہ کریں. انہوں کا مقابلہ اس لحاظ نال کرو، مساجد نو بھرو، جمعہ تے نماز تے اللہ دے ذکر واسطے قرآن دی تلاوت واسطے بندہ صحیح مسلمان ہوئے ہیں. کیسر روم نے اپنا قاصد بھیجے اور 3 تحفے لے جا حضرت عمر دے کول. تحفے دین نال ہی حضرت عمر دے ذہن دا پتہ لگے گا تے نالے حضرت عمر دے کول کچھ دن گزار معلومات لے اے بندہ اتنیاں فتوحات اتنیاں جلدی کیویں کیتی ہوندا ہے، کیویں دا مقابلہ. کیسے روم دریا کھلوتا ہے، نہ حضرت عمر کو کوئی بمب جے نہ کوئی جدید اسلحہ جے. ایمان دی مضبوطی ہے تے دل دی دلیری ہے. کیسے روم قاصد گلدا ہے پتہ کر اتھے نہ وچ رہو مسلماناں دے کی کردے نے، جدے منہ کردے نے ہر شے کے اگے لا کے بھاجی بدلی کوئی شے انہاں دے سامنے کھلوندی نہیں. 3 تحفے دیتے نے، ایک زہر دیتی ہے، ایک خوشبو دیتی ہے، ایک عورت دیتی ہے. دیکھیا سنیا دھیان نال اتنے تو بندے عورتاں وچ ایمان ظاہر کیتے، گھر برباد کر دیتے، والدین دا خیال کوئی نہیں ہے، دین دا خیال کوئی نہیں، اللہ دے نبی دی سنت دا خیال کوئی نہیں. کیسے روم نہیں چون کے تحفے دیتے نے، کیڑی خوشبو، عورت اور زہر. قاصد نو آکھن لگا کیسے روم نے زہر عمر نو دینی دے دسی رضی اللہ تعالی آخیا کرو نال نال بڑا ثواب ہوندا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زہر دینی تے انہاں نوں دسی دشمن نوں دین دی ضرورت زہر کوئی نہیں، رستے تے سٹ دیو تے دشمن گزرے گا سونگے گا تے سونے نال ہی مر جائے گا. خوشبو دیں حضرت عمر نو تے انہاں نوں نال دسی دی خاصیت ایک باری جائے لالیے تے کئی سال تک خوشبو ہوندی رہندی ہے. کئی سال تک آپ باندھی میری طرف عورت حضرت عمر نو تحفہ دے دینی. جائے گالے روم دا بادشاہ عورت پہ گندا تو کتنی خوبصورت ہو رہی. آیا نہ جدو قاصد کیسر روم دا تے آگے پوچھ دا مسلمانہ کو اینا سیدکم دہاڑے بادشاہ کدے نے. تے صحابہ اکرام نے فرمایا لیسا سیدنا ساڈا بادشاہ کوئی نہیں ہوندا بل امیرنا ساڈا تے امیر ہوندا ہے. اسی تو امیراں نے امیر المومنین ہوندا ہے. اچھا کدے نے تواڈے امیر المومنین؟ صحابہ اکرام نے دسیا وہ مسجد نبوی دے اندر نے. وہ مسجد نبوی دے اندر آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی
انو دے کول آ گئے تے آ کے پوچھ لے کسے بندے مسلمان کو عمر کیڑے نے دوڑے امیر کیڑے نے امیر المومنین کیڑے نے اس بندے نے اشارہ کیتا ہے او ساڈا امیر المومنین ہے جڑا مٹی دی گھانی دے اندر لوگاں دے برتناں دے اندر مٹی پیا پاندا ہے ساڈا امیر وہ تے ویکھ کے حیران تے پریشان ہو گیا کہ کیسے روم دے اپنے ملک دے اندر ڈریا کھلوتا ہے تے بندہ مٹیاں پیا پاندا ہے گھانی وچ بڑے ہے حضرت عمر دے کول آئے دسیا میں روم دا قاصداں 3 تحفے مینوں اس دیتے نے کہ میں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کراں ایک کا زہر دی شیشی ہے خوشبو ہے ایک بانڈی مینوں دتی سو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے زہر پیش کی ہے کہ حضرت دی خصوصیت ہے کہ تسی دشمنوں پلان دی ضرورت کوئی نہیں رستے دے اندر سٹ دیو گے تے سونے نال ہی دشمن مر جائے گا شاید وہ روک بھی پانا چاہتا ہے کہ ساڈے کول بڑے جدید نظام نے دشمنوں کے اوپر حملے کرن دے ہو سکتا ہے یہ جی زہر دی حضرت عمر نوں کھاندا ہے پیا بھی سان بندے دینے دی زہر ضرورت نہیں پوندی یہ تے سی سگاویے تے بندہ مر جاندا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو وہ زہر دیاں خصیصتاں بیان کردا ہے دشمنوں پلان دی ضرورت نہیں پوندی سونگے تے مر جاندا ہے حضرت عمر نے فرمایا اولا میرے ال کر ہاتھ وچ پکڑیے او دا ڈھکن کھولے تے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تے ساری زہر او دے سامنے اپنے منہ دے اندر اندیل دیتی ہے جدو منہ دے اندر زہر گئیے روم دا ہو قاصد ویکھ گیا سی یہ سارا منظر او بے ہوش ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اے عمل ویکھ کے ہوش دے اندر آئے تے آکھن لگا اے تساں کی کیتا ہے زہر ساری تساں پی دیتی ہے تے اے دے بندے نوں مار دیندی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تسی چونکہ غیر اللہ دے پجاری ہو تے تہانوں یہ سبق ملے ہے کہ زہرا مار دیندیاں ہوندیاں نے اسباب بندے نوں ختم کر دیندے ہوندے نے تے ساڈے نبی نے سانوں یہ تعلیم دیتی ہے جب تک اللہ دا حکم نہ ہوئے کوئی چیز بھی بندے نوں مار نہیں سکتی میں اللہ دا نام لے اپنے اللہ دے کولوں مدد منگیے تے جڑی زہر دے اوتے تسی اتنا بھروسہ پہ کردے ہو او ساری شیشی میں پی چھڑیے تے تہاڈی زہر نے مینوں کچھ بھی نہیں آکھیا خوشبو حضرت اے کیسے روم نے بطور تحفہ دیتی ہے سالہ میں سال خوشبو آمدی رہے دی جتے سڑ دیو گے حضرت عمر نے لئیے تے لے کے ڈھکن کھول کے گھانی دے اندر سڑ دیتی ہے ان دسے ہے آئی ہو جنیاں چیزاں میں کسی نہیں پستے ہوندے ہیں اے آج دا مسلمان ہے جرا 100 روپیے بھی ایمان بیچ سکتا ہے واہ عمر رضی اللہ تعالیٰ او دا گئے جناب عورت باندھی بطور ہدیہ کیسر روم نے بھیجیے حضرت عمر نے فرمایا او مسلمانوں میرے نبی دے یارو کوئی ہے دوڑے دی جو جی شادی نہ ہوئی ہوئے ایک بولے آدھا جناب امیر المومنین میری شادی کوئی نہیں ہوئی آپ نے فرمایا نیڑے ہو جا تیرا کام پھر بن گئی تو کیسے دوم دا قاصد سارا معاملہ دیکھ لے گیا انہاں دے کچھ اور سوچے آیا ہے انہاں کچھ اور سوچے آیا ہے لیکن اتھے معاملہ کچھ اور ہی ہے یہ دنیا دے اندر رہ کے دنیا دے خریدار یہ بازار وچوں گزر کے بازار دے خریدار نہیں ہیں حضرت عمر نے فرمایا جا پھر ایک باندی تیری یہ نکاح کر دیتا ہے وہ قاصد جدو واپس گئے کیسے روم نے پوچھے سنا کی وقت گزار کے آئے ہیں کی معلومات رہ کے آئے ہیں وہ آدھا جناب میں دیکھ کے آیا حضرت عمر دی فوج دا مقابلہ تسی نہیں کر سکتے جی میں امریکہ ہے اصل مرانتا نہیں میرے کو آج بم نے آج اصل ہے فلاں ہے
اسی تو گوہے سے ڈرتے آئے نا سارے ہیں، وہ تو موت نال پیار کرتے ہیں نا. کیسے روم تین جائے تو قاصد وکیہ لے گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی فوج دا مقابلہ تو نہیں کر سکتا. اس آگیا کیویں کیوں نہیں کر سکتا؟ اس آگیا دنے وہ گھوڑیاں دی سواری کرتے ہیں جنہوں وہ میداناں دے اندر ہوندے نے تے رات نوں مسلیاں دے ہوندے نے. اج دے مسلمان رات نوں بیٹھتے ہوندے ہیں، نہ عشاء دی نماز دی فکر نہ صبح دی نماز دی فکر، گپاں وچ لگے ہوئے نے. کیسر روم دا قاصد کی جواب دے رہا ہے؟ تو مقابلہ نہیں کر سکتا. جنہیں وہ کام کرتے ہیں میدانہ میں جہاد کرتے ہیں، گھوڑی سوار اور گھوڑ سوار ہوتے ہیں، جہاد کی تیاری کرتے ہیں، رات میں مسلیاں دے پہ جاندے ہیں کہ اللہ کو مدد مانگتے ہیں. کیسر روم دا قاصد آکھن لگا، کیسر روم آکھن لگا کوئی صورت 10 اتنے دن کے وچ گزار کے آئے ہیں، کوئی 10 صورت کیویں مقابلہ کر سکنے ہاں ورنہ ایک روم نو لیندے نے. وہ آکھن لگا ایک ہی گل ہے، یہ جدوں نہ حملہ کرن انہاں دے رستے وچ لڑکیاں کھڑیاں کر کے یہ لگ جاسن لڑکیاں دے دھیان ایمان ضائع ہو جائے گا. جب عورتاں دے دھیان لگ گئے پڑھو تاریخ، اوے نوجوانوں پڑھو تاریخ، پڑھو یہ واقعہ. وہ قاصد آکھن لگا لڑکیاں خوبصورت رستے دے اندر کھڑیاں کر دے، اے لڑکیاں دے دھیان لگ جان گے ایمان ضائع ہو جائے گا. ایمان ضائع ہو گیا تو رب دی نصرت بند ہو جائے گی. صورت ہے انہاں دے مقابلہ کرن دی اور کوئی صورت. قادسیہ تو بعد جنگ یرموک دے اندر مسلمان ایران دے جانا چاہتے ہیں. کیسر و کسرا، کیسر روم کسرا ایران دووے اکٹھے ہو کے 5 میل لمبی قطار لڑکیاں دی لا دیتی. 5 میل لمبی ظاہر گل ہے اپنے علاقے دیاں اپنے ملک دیاں خوبصورت لڑکیاں بنا سوار کے کھڑیاں کیتیاں نے. حضرت عمر نوں بھی پتہ لگ گیا کہ ساڈے نال چال چلنی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلماناں دی فوج نو خطاب کیتا تے قرآن مجید دی آیت پڑھی، کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. او ایماندارو اللہ پیاندا ہے اپنی نظراں جھکا کے رکھنا ہے تے شرمگاہاں دی حفاظت کرنی ہے تے رب آندا ہے جو کچھ کردے نے مینوں پل پل دی خبر ہوندی ہے. قرآن دی آیت سنا کے فرمایا چلو سفر شروع کرو. قادسیہ دے مقام ہوتے ہو لڑکیاں کھڑیاں نے 30,000 دی فوج ہے مسلمانوں او نوجوان لڑکو ہیں آندھی ہو سن نماز بھی 2 ہی پڑھ کے نے ہیں جمعہ بھی کدی کدی نصیب ہوتا ہے کرنے بھی 2 ہی ہوندے نے. نبی دے عاشق بھی اسی سارے تو بڑھتے ہیں. اللہ پاک صحیح عاشق بنا دے. میں تنقید نہیں کرتا ترغیب بھی دینا اسلام نو سیکھو. مزہ نہیں آ گیا اسلام کے اوپر عمل کرنا. قرآن کی آیت عمر نے سکھا دیتی ہے سنا دیتی ہے. لمبی چوڑی تقریر نہیں کی. قرآن کی ایک آیت سنائیے 30,000 کی فوج لڑکیاں کو گزر گئی ہے. جو فوج گزری ہے وہ لڑکیاں بولیاں نے آنیاں نے ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. اوے لوگ ہوئے سانو انسان لگنے ہی نہیں ہے تے کوئی فرشتے نے. جے انسان ہوندے انہاں وچ کوئی عورتاں دی کشش ہوندی کوئی انہاں دے دماغ ایدے مائل ہوندے کوئی او دروازہ کھٹکھٹاندے انہاں دے جذبات دا اے ساڈے ال ویکھ دے ہیں ہر قسم دے لوگ موجود نے. 30,000 بندے دے وچوں ایک بندے نظر چک کے نہیں ویکھیا. اے پتہ کی نوجوان آندا میں نے اسلام اختیار دیتا ہے شادی دا ابا رہندے تے رہیا رہے اما رہندے تے اسلام رو رو کے آندا ہے او ماں پیو راضی رکھنا ضروری ہے والدین کو راضی رکھنا ضروری ہے. جے والدین تیرے نکاح وچ راضی نہیں تے تیری اجازت تے ہوئے نہیں لیکن اے نکاح باقی کوئی نہیں رانا اے برکت نہیں رانی اے اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہونی اے اللہ دا فضل نہ رانا. والدین کو راضی رکھ. اب آپ نوجوان بزرگوں اے سنانا چاہنا او عورتیں بول کے کہیں
کہنے لگیاں ایسی مندیاں ہی نہیں ہے کوئی انسان نہیں یہ تے ہے نہیں فرشتے اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فوج ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کردار ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہے جنہ اسلام آندہ تے چھپایا نہیں جنہ ہجرت کیتی ہے تے آپ نے ہجرت انہوں نے چھپایا سارے ہجرت چھوٹ کے کیتی کسے دوپہر دے وقت کسے رات دے اندھیرے دے اندر حضرت عمر جدر کرنے لگے نا ہجرت ادھر بھی حضرت عمر نے اعلان کر دیتا ہے کہ خطاب کا بیٹا عمر آج ہجرت کرن لگا ہے جس رستہ روکنے آ جاوے میں چھوٹ کے ہجرت نہیں کر لی تاں اللہ دے نبی نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن الخطاب عمر دا بیٹا خطاب دا بیٹا عمر دے دے اللہ پاک کہ اسلام کو عزت مل جائے گی جدو حضرت عمر کی شہادت ہوئی ہے نا جی خنجر لگا ہے تو پتہ ہے کیا دے دیں لوگاں صحابہ نماز پڑھا رہے ہیں نماز کا وقت ہے اجماع کرایا رہا کہ حضرت عمر فرمان لگے الصلاۃ خنجر لگ گیا ہے خون بند ہے گیا کیا دیتا ہے نماز دا خیال نماز دا خیال نماز دا خیال نماز نہیں ٹوٹن دینا حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ کے مسلح تے کر دیتا ہے عمر کول پے ہوئے نے تڑپ دے پینے خون بہندا پیا ہے پر حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پوری کروائی ہے اتنی انبیاء جے حضرت عمر دیا نظرہ میں جو نماز اللہ پاک دھوانتے میں پکا نمازی بناوے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے نقش قدم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی پیاری سنت دی اتے چلن دی توفیق عطا فرمائے